ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین اس سے پہلے کہ آج کے ٹاپک کی طرف آئیں، ایک بہت ہی اہم ریلائبل سورس کے ذریعے میں چاہتا ہوں اپنے ویورز تک یہ ضرور بات پہنچاؤں کہ سلامتی کونسلز کے اندر اس کے اندرونی کہانی کیا ہے، کیا ہوئی. کہا یہ جاتا ہے کہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت سلامتی کونسلز کے اجلاس کے باوجود تقریباً 1 لاکھ کے قریب فوج لے کے پہنچ گیا ہے بھارت میں، اور ظلم و ستم اسی طرح جاری ہے، کمیونیکیشن اسی طرح رکا ہوا ہے، کسی کو انٹری نہیں ہے، ظلم و بربریت ابھی بھی چھائی ہوئی ہے، کرفیو ابھی بھی ہے. کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ اس لیے کہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں جو P5 ممالک ہیں، جو مستقل مندوب ہیں، ان میں امریکہ اور فرانس نے یہ کہہ کر اس بات کو رد کیا اندر کہ یہ کشمیر جو ہے یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، اور اس پر برطانیہ خاموش رہا. روس نے اس کو 2 طرفہ معاملہ کہا، اور چین نے اس پر احتجاج کرتے ہوئے لداخ پہ، صرف لداخ کے اوپر اس کا یہ اسٹینڈ تھا کہ لداخ کے معاملات میں بھارت نے انوالو ہو کر چین کی سلامتی کو چیلنج کیا ہے. اس کے بعد چین نے یہ کوشش کی کہ ایک جوائنٹ آپ کے اعلامیہ یعنی مشترکہ اعلامیہ جاری ہو P5 ملکوں کا بھارت کے اس بروٹل ایکٹ کے اوپر، لیکن پھر امریکہ اور فرانس نے اس کی مخالفت کی، برطانیہ نے خاموشی اختیار کی، اور چین کے کہنے کے باوجود مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا. یہ ہے اندر کی کہانی جو سلامتی کونسلز میں ہوئی. اور اس کے اوپر 2 بات ضرور کہنا چاہوں گا. ایک یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جب پاکستان کے پرائم منسٹر سفارتی جنگ ٹویٹر پہ لڑیں گے اور پاکستان کے وزیر خارجہ ایسے اہم موقع پر پاکستان کے ٹی وی انٹرویو میں بیٹھ کر اپنی کامیابی کو بتائیں گے، تو یہ تو ہونا ہی تھا. آج پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تقریباً میں نے کل بھی بتایا تھا کہ 84 پیجز کا ان کی اچیومنٹ، تقریباً 1000 اچیومنٹ کے حوالے سے ان کی اچیومنٹ شائع ہوئی ہے، جو کتابچہ ہے انہوں نے بتایا ہے. لیکن اس اچیومنٹ کو حکومت تو کہہ رہی ہے، لیکن عوام اس کے سلسلے میں کچھ اور بولتے ہیں، اور جو پاکستان کے بڑے معاشی ماہرین ہیں جو اکنامک انڈیکیٹر کو شو کرتے ہیں، وہ کچھ اور کہتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم آج بات کریں گے، اور تھوڑا سا جو سی پیک سست روی کا شکار ہو گیا ہے، ابھی پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ بھی کی ہے، کیوں ہو گیا ہے، اس کے ڈاکومنٹس حکومت نے IMF کو کیوں دے دیے ہیں. 9 اسپیشل زون جو ہے وہ اس میں سے ایک زون ابھی تک کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ بنا ہی نہیں ہے. ان ایشوز پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ، اور تھوڑا سا کشمیر کے حوالے سے بھی میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا کرا دیتا ہوں. میرے ساتھ ہیں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، سابق وفاقی وزیر، سینئر سیاستدان. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، سابق وفاقی وزیر، نہر رہنما، مسلم لیگ نون. آپ کا یہ بہت شکریہ سر. آپ دونوں میرے ساتھ فون پہ ہوں گے کیونکہ آپ دونوں اسٹک ہو چکے ہیں ایک جگہ پہ. تیسرے اعجاز الحق صاحب ہیں، سربراہ مسلم لیگ ضیاء. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ تھے، معاون خصوصی، لیکن ان کی بہن کی بہت سیریس طبیعت خراب ہونے کی بنیاد پر وہ آج شامل نہیں ہو سکیں گے. اور احمد جواد جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، مرکزی سیکرٹری اطلاعات PTI ہیں، انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. آپ سب کا شکریہ. میں سب سے پہلے جناب احمد جواد صاحب کی طرف آ جاتا ہوں، سب سے پہلے. احمد جواد صاحب، یہ جو آپ لوگوں نے 84 پیجز کا تقریباً 1000 اچیومنٹ دیا ہے، اور 200 اچیومنٹ تو الگ آپ نے وزارت خارجہ کے حوالے سے دیا گیا ہے، لیکن یہ جو اچیومنٹس آپ نے دکھائی ہیں، اس اچیومنٹ کو اگر ہم عوامی لیول پر جا کر دیکھتے ہیں، عام چیزوں کے حوالے سے، ان کے کھانے پینے کی، ان کی بجلی، گیس، ان کا رہنا، ان کا روزگار، وہ ساری چیزیں بالکل الگ ہیں. اور دوسرا، جو معاشی پاکستان کے بڑے امپورٹنٹ ماہرین ہیں، وہ جو انڈیکیشن دے رہے ہیں آپ کے معاشی، وہ بھی بالکل الگ ہے. کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں ڈاکٹر دانش صاحب، اگر میں آپ کے جو انٹروڈکشن میں سے ایک آپ نے سی پیک کے حوالے سے بھی کیا ہے تو میں اگر اس کا بھی جواب آپ کو دے دوں اور ساتھ ہی پھر میں اس پہ اکنامکس پہ بھی آ جاتا ہوں. میں یہ ٹویٹ پڑھ رہا ہوں لی جان زاؤ کا جو کہ پڑھوں گا. میں سی پیک پہ بعد پہ آپ سے سوال کروں گا. آپ نے چونکہ یہ سوال اٹھایا تھا میں اس لیے بھی اس کا بھی میں آپ کو بڑا مختصراً جواب دینا چاہ رہا ہوں. ضرور دیجیے. میں اس پہ آ رہا ہوں کیونکہ آپ نے اس کا ذکر کیا تو وہ بیچ میں رہ نہ جائے. دیکھیں لی جان زاؤ نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے اور اس نے کہا ہے کانگریچولیشنز، ٹھیک ہے، کہ اس وقت اس نے کہا ہے کہ جو M5 موٹر وے، KKH فیز 2، ہپکو پاور پلانٹ will be completed soon. 27 social projects were decided. 9 SCZs are making good progress. CPEC is here to stay. اور ساتھ انہوں نے اس کی پروگریس بھی بتا دی ہے. دیکھیں یہ تو چائنیز نے اس کے اوپر آپ کو جواب دیا ہے. اب میں اکنامکس کے اوپر آ جاتا ہوں. دیکھیں ہم نے اس ملک کو پچھلے سال جب ٹیک اوور کیا تو جب ہم ایک 24 ٹریلین لون کے ساتھ ایک ملک کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو پچھلے 10 سال میں لیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ فنڈامنٹلز جو ہیں اکنامکس کے اس میں سم تھنگ ٹیریبلی وینٹ رانگ. اس کی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ 2006 میں ایز آف بزنس میں پاکستان کا نمبر جو تھا وہ 60واں نمبر تھا، اور 10 سال میں 12 سال میں 2018 میں ان دو کرپٹ اور انکمپیٹنٹ حکومتوں کی وجہ سے ایز آف بزنس میں ہم 147 پہ چلے گئے. جب آپ کے ملک میں ایز آف بزنس نہیں ہوگا تو پھر بزنس کہاں سے آئے گا، تو انڈسٹری کہاں سے آئے گی. ہم نے وہ ایک سال میں 147 سے اس کو 136 پہ لے آئے ہیں. تو یہ جو سٹیٹسٹکس ہیں یہ ہم نے نہیں پیش کیے ہوئے، یہ آپ جا کے ورلڈ بینک میں یہ چیزیں چیک کر سکتے ہیں. اب میں آ جاتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے دیکھیں جو فنڈامنٹلز کے اوپر کام کیا اس کا ریزلٹ جو ہے میں آپ کو ریزلٹ پیش کر دیتا ہوں. اس میں سے چند ایک چیزیں ہم نے جو پچھلے سال جو محنت کی اور جو بھی انفراسٹرکچر اور ریگولیشنز اور ریفارمز پہ کام کیا، تو اس کے نتیجے میں جب جولائی نیا سال چڑھا تو اس کا فرسٹ منتھ جو تھا اس میں ہماری ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ 60% زیادہ تھی پچھلے سال کے جولائی سے. نہ صرف یہ بلکہ ہم نے 99.2% ٹارگٹ اچیو کیا. یہ بھی بڑا ایک انیوژل تھا. پھر اگر آپ ٹیکس پیئر کی طرف آپ چلے جائیں، اس ملک میں 72 سالوں میں 14 لاکھ ٹیکس پیئر صرف ہم کٹھے کر سکے ہیں. جتنی پریویس گورنمنٹس ہیں انہوں نے آج تک 14 لاکھ ٹیکس پیئر کٹھے کیے تھے. ہم نے ایک سال میں 14 لاکھ سے 24 لاکھ ٹیکس پیئر تک چلے گئے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ وہ اچیومنٹ ہے کہ جس کا ذکر ہر حکومت نے کہا کہ ہم اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے اس کی بیس کو ایکسپینڈ کریں گے، لیکن کوئی نہیں کر سکا آج تک، اور ہم نے پہلے سال میں یہ چیز ڈیلیور کر دی. اسی طرح سے ہمارا جو جی ایس ٹی کلیکشن ہے وہ بھی تقریباً 20% جو ہے وہ پچھلے سال سے زیادہ ہے. ہم اگر اپنی ایمنسٹری اسکیم کا ذکر کریں تو وہ بھی ہم نے تقریباً 42% جو ہے وہ پچھلے سال کی ایمنسٹری اسکیم سے زیادہ ہم نے کلیکشن کی. پھر اگر ہم ریگولیشنز کی طرف آ جائیں تو ہم نے بے نامی ٹرانزیکشن اور اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایسے لا متعارف کروائے. اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ گیپس تھے جو پچھلی کرپٹ گورنمنٹس نے اس لیے رکھے ہوئے تھے تاکہ فلودے والے اکاؤنٹ اور تاکہ ٹی ٹیز جو ہیں جو کہ آ جا رہی ہیں اربوں روپے کی، وہ اس کا راستہ کھلا رہے. ہم نے اس راستے کو بھی بند کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ ٹھیک ہے، میں آگے چل کے بات کروں گا. میں ابھی بعد میں بات کروں گا. شیخ وقاص صاحب سے بھی پوچھ لوں، اور بھی مہمان ہیں. شیخ وقاص صاحب، یقیناً آپ کو بھی یہ انفارمیشن ملی ہوگی کہ انہوں نے 1000 پیج کا 1000 اچیومنٹ بتائی ہے. 84 پیجز کا ان کا یہ بک ہے. لیکن سر آپ بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، ایک عام آدمی کے حوالے سے جو سچویشن ہے وہ بالکل اگینسٹ ہے، اور معاشی انڈیکیٹر بھی بالکل الگ صورتحال ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سال میں یہ حکومت مکمل ناکام رہی ہے، تو ادھر یہ ناکامی وزیر اعظم کی سپرویژن کی وجہ سے ہے، وہ فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے پاس ٹیم صحیح نہیں ہے، یا ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جو انہوں نے کام کھول دیا ہے، یا اور کوئی وجہ ہے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں نے ابھی گفتگو سنی ہے اپنے بھائی کی. انہوں نے
پی ٹی آئی کی اچیومنٹس بتائی ہیں کہ پی ٹی آئی نے 1000 ٹارگیٹ کو اچیو کیا ہے اور 84 ڈاکومنٹس کا کوئی وہ ہے 84 صفوں کا کوئی ڈاکومنٹ ہے. یہ بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں 1 سال میں بڑی ترقی کر لی ہے یا کوئی گولز اچیو کیے ہوں گے. میں تو صرف یہ دیکھتا ہوں کہ میں آج جنگ سے آ رہا تھا لاہور کی طرف. مجھے پچھلا عید سے پہلے اور آگے رہنے کا موقع ملا, ہلکے میں بیٹھنے کا کافی موقع ملتا ہے. تو مجھے تو یہ پتا ہے کہ جو ہندو ہے وہ 200 سے 550 روپے کلو ہے. یہ پتا ہے کہ جو 16 کلو کا گھی کا ٹین ہے اس کے ساتھ 750 روپے ایڈ ہوئے. 5 کلو کے ٹین کے ساتھ 80 سے 125 روپے ایڈ. آٹا مہنگا ہوا ہے, مہنگی ہوئی ہے, گیس بے تحاشا مہنگی ہو گئی, پیٹرول کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ گئی. کاسٹ آف پروڈکشن کے بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ جو برڈن ہے مہنگائی کا وہ کنزیومر کے اوپر شامل ہے, اور اس کی وجہ سے پکار ہے, آہوکتا ہے, غریب آدمی ہے وہ بڑا تنگ ہے, وہ بڑا پریشان ہے. ڈاکٹر طارق فضل چوہری صاحب, 1000 اچیومنٹ ہے, 84 پیجز ہیں اور سفارتی لیول پر 200 ہیں, تقریباً 1200 1250 اچیومنٹ ہے, لیکن اس کی ریفلیکشنز ڈاکٹر صاحب نظر نہیں آتی ہے, نہ اکنامک انڈیکیٹر کی طرف, نہ عام لوگوں کی زندگی میں. جو ابھی انہوں نے بتایا میرے پاس بھی بہت کچھ ہے, کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, 1 سال میں جو جتنے بھی حکومت کے ترجمان رہے ہیں, اور تقریباً پنجاب گورنمنٹ کے بھی کوئی 36 کے قریب ہیں, مرکز کے بھی مختلف ٹی وی پروگرامز میں آتے رہتے ہیں اور اپنی پارٹی کی اور گورنمنٹ کی ترجمانی کرتے رہتے ہیں. انہیں پورے 1 سال میں جو پروگرام دیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپوزیشن کو گالیاں, ان کو لان تان, اور اس پہ آپ نے پورا 1 سال گزارنا ہے. اور کرپشن کا نیریٹو, جس کے بارے میں ہماری بڑی کھلی رائے ہے کہ جس نے پاکستان کا پیسہ لوٹا اس کی خلاف کارروائی ہو, اس سے پیسہ برآمد ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس نیریٹو کے اوپر 1 سال انہوں نے گزار دیا اور اپنی جو ان کی ناقص کارکردگی تھی اسے انہوں نے چھپانے کی کوشش کی, اور میرا خیال ہے خاصے کامیاب بھی رہے اس کو چھپانے میں. دوسری بات یہ ہوگی کہ اب جب 1 سال ہو گیا اور 1 سال میں جب لوگ ظاہر پوچھیں گے کہ 1 سال میں آپ کی کیا کارکردگی رہی ہے, تو اس میں آپ کو اچھے الفاظ لکھنے والے, اچھی باتیں لکھنے والے کئی مل جاتے ہیں رائٹر. لیکن میں سمجھتا ہوں مختصر بات یہ ہے کہ جو عوام ہوتی ہے وہ بہترین انڈیکیٹر ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کی پرفارمنس کا. اب عوام کی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں پچھلے 1 سال میں, میرا خیال ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جن چیزوں سے, جن اشیاء سے ایک عام آدمی کا واسطہ پڑتا ہے, جو ہمارے پاکستان کی 90% آبادی ہے, وہ آپ کا پیٹرول ہے, وہ ڈیزل ہے, وہ بجلی ہے, وہ گیس ہے, وہ اشیاء خورد و نوش ہیں, وہ آٹا ہے, وہ روٹی ہے, وہ چینی ہے, وہ آپ کے اگر کوئی گھر ور بنا رہا ہے تو وہ آپ کے مٹیریل ہیں, وہ آپ کا سیمنٹ ہے, وہ بجری ہے, وہ سریا ہے. ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کی قیمت میں 100 سے 200 گنا تک کا اضافہ نہ ہوا ہو. اس کے علاوہ سب سے بڑا ظلم میں سمجھتا ہوں, بحیثیت ڈاکٹر, آپ بھی ڈاکٹر ہیں, دوائیاں انہوں نے 200 سے لے کے 400% تک انہوں نے مہنگی کی. لائف سیونگ ڈرگز بڑھا دی. جن لوگوں نے کرپشن کی, جو ڈرامے کرتے ہیں نا کرپشن, یہ سب ڈرامے ہیں. جن لوگوں نے پیسہ کھایا آج تک ان کا نام تک یہ نہیں لے سکے. کسی میں ضرورت ہے نام لے کہ جو فلاں بندے نے پیسہ کھایا, ہم نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی. سب ڈرامے, سب ڈکوسلے. تو یہ جو عام آدمی کی زندگی میں بات کر رہا ہوں, جب کوئی تبدیلی نہیں لا سکے تو بیٹھ کے ظاہر ہے اچھی گفتگو کرنی, اچھے انداز سے شعر و شاعری, قافیہ, ردیف ملانا, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ ہم سے اچھی گفتگو کر لیں گے کیونکہ ظاہر ہے اس چیز کی ریوارڈ دیا جاتا ہے. جب کوئی زیادہ گالیاں دیتا ہے تو اس کو ایلیگیشن بھی ملتی ہے پارٹی کے اندر, تو وہ تو یہ کر لیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پیشتر MNAs ایسے ہیں جو اب حلقوں میں جا کے اپنے عوام کو فیس نہیں کر سکتے.
کیونکہ لوگوں کے سوالات کے جواب نہیں دے سکتے. تو یہ وہ صورتحال ہے جو ایک سال میں مجھے تو عوام کے سامنے نظر آ رہی ہے. باقی کچھ ان کے ایسے ایڈوائزرز ہیں جن کا عوام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, جن ٹوٹل دوڑ منسٹر کالونی اور پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ تک ہے. وہ سارا دن آسمان کے کلابے ملاتے رہتے ہیں, زمین آسمان اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں. تو یہ کرتے رہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب وقت آئے گا پاکستان کی عوام کو جب بھی فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا, بلکہ اس سے بہت پہلے عوام ان کو بتائیں گے کہ عوام کے جب تکلیفیں اور مسائل حل نہیں ہوں گے تو عوام کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں, یہ آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے, میں جناب اعجاز الحق صاحب کی طرف آتا ہوں. اعجاز الحق صاحب, کہا ہی جا رہا ہے کہ جی آپ کے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے تو اچیومنٹ اپنی دکھائی ہے اور آن پیپر تو موجود ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اگر معاشیات آپ نے بہت اچھی کر دی, ملک بہت ترقی کر رہا ہے, لیکن اس کا اگر فائدہ عوام کو نہیں پہنچے, ایک عام آدمی کو نہیں پہنچے, روٹی دال چینی دودھ گیس پانی بجلی, اس کی ضروریات, اس کی صحت, اس کی تعلیم, اس کی میڈیسن, اس کی فیس, یہ ساری چیزیں اگر بہت زیادہ اس پر بوجھ بن جائے تو ایسی بہتر معیشت یا ایسے بہتر حالات کا کیا فائدہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت نے بہت سارے محاذ کھول لیے ہیں ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی اور یہ اب ان کے لیے نقصان دہ بن رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. میں نے ساری گفتگو سنی ہے اور بات یہ ہے کہ دیکھیں اکانومی کو آپ کیسے گیج کرتے ہیں. اکانومی کو آپ گیج کرتے ہیں کہ ماضی میں کہاں تھے ہم اور اب کہاں کھڑے ہیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں. میں اس نیریٹو کو مان لیتا ہوں کہ چلیں انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ بوجھ ملا, لیکن ایک سال میں, موجودہ ایک سال میں جو قرضے لیے گئے, کیا وہ پچھلے سال جس سال مطلب اس حکومت نے جس کو آپ کہتے ہیں کہ کرپٹ ترین حکومت ہی چھوڑا, کیا وہ قرضے اس سے کم تھے یا زیادہ تھے؟ نمبر 1. دوسرا, جی ڈی پی گروتھ کو دیکھ لیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو دیکھ لیں. آپ سب سے بڑا بیرومیٹر یہ ہے کہ یہ حکومت, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کر کہ 14 لاکھ سے 26 لاکھ پہ یہ ٹیکس نیٹس کو لے گئے, لیکن پھر کیوں مجبور ہے یہ کہ جگہ ٹیکس لینے پر. جگہ ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ برینڈ کی قیمت, کروڈ آئل کی قیمت دنیا بھر میں جو ہے وہ $63 سے تقریباً $54 پر آ گئی ہے پچھلے مہینے, اور $10 کی کمی ہوئی ہے پر بیرل, لیکن ہم نے $5 جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھا دی ہے, اور ڈیزل کی اور زیادہ بڑھائی ہوگی, کیروسین آئل کی اور زیادہ بڑھائی ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں جو دیکھنے کی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ان پہ توجہ نہیں دے سکے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بزنس مین ہیں ان کو آپ کبھی ایک ایس آر او نکلتا ہے, کبھی دوسرا ایس آر او نکلتا ہے, کبھی ایک چیز پہ جو کہ پچھلے 70 سال سے چلتی آ رہی ہے اس پہ مزید ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں اس کی پاکستان میں استعمال پہ, اور کبھی جو ہے وہ مطلب اس کو پھر واپس لے لیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے بڑا سوچ سمجھ کے کرنی پڑتی ہیں. پھر یہ میرے دوستوں نے کہہ دیا کہ جو مہنگائی اور بے روزگاری اور لا قانونیت, یعنی یہ چیز جو ہے میں سمجھتا تھا کہ مجھے بڑی امید تھی, اور میں خود بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں ایسوسیٹ کر رہا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے آپ کو, کہ یہ تبدیلی لے کر آئیں گے. ابھی جو بات وقاص اکرم صاحب نے کی ہے, آپ یقین کریں کہ مجھے اتنا دکھ ہوا اس دن کہ شاید میری پوری سیاسی مطلب پولیٹیکل لائف کے اندر اتنا دکھ نہیں ہوا ہوگا. 2 چیزیں تھیں ماضی کی حکومت میں, چاہے بری ترین حکومت تھی, چیف منسٹر پنجاب نے کبھی کسی ایم این اے ایم پی اے کہنے پہ ڈی پی او اور ڈی سی او نہیں لگایا تھا. یعنی ڈی سی او اور ڈی پی او ان کی مرضی سے لگتا تھا, کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا تھا. ہاں اگر وہ پرفارم نہیں کرے گا, اگر وہ آگے اپنا کام نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ سختی ہوتی ہے. یہاں پر میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے شریف لوگ آئے جنہوں نے میرٹ پہ کام کرنے کی کوشش کی, اور 2 ہفتے وہ نہیں چل سکے, اور نہ صرف ان کو باعزت لوگوں کو بے عزت کر کے ان کے ضلعوں سے ان کو نکالا گیا, بلکہ ان کو پنجاب بدر بھی کر دیا گیا. اب میں نام لے کر نہیں بتانا چاہتا کہ یہ کس کس ضلع میں یہ ہوا ہے, لیکن چند ایک لوگوں کے کہنے پر آپ یعنی کہتے ہیں جی اس کو بھی سسپینڈ کر دیں, اس کو بھی سسپینڈ کر دیں. تو پھر وہ میرٹ کی پالیسی جو عمران خان صاحب لانا چاہتے تھے, جس کی وہ بات کرتے تھے, اور جس کو ان کی پوری ٹیم کو چاہیے تھا
کہ وہ اپنے کپتان کی سپورٹ کرتے ہیں کہ اس میرٹ کی پالیسی کو آگے لے کر چلتے ہیں. اور یہ بات بھی صحیح ہے, دیکھیں جہاں پر ابھی میں گننا نہیں چاہتا کہ کتنے پولیٹیکل ایڈوائزر لگے ہوئے ہیں, کتنے نان پولیٹیکل ایڈوائزر لگے ہوئے ہیں, اور ایک نان پولیٹیکل ایڈوائزر ہوگا اس کو تھوڑی پتا ہوگا کہ عوام کی نرو جو ہے وہ اس پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا ہے کہ یہ ہماری حکومت کے بارے میں یہ کیا کری. کئی دفعہ آپ کو بڑے پولیٹیکل اکنامکس بھی جو ہے نا, یہ بھی اس میں بھی ایک پولیٹیکل اکنامکس ہے, اس میں آپ کو کئی ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کو اپنا پیٹ بھی کاٹنا پڑتا ہے لیکن عوام کو بھی خوش کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اس کو دیکھنی چاہیے. مطلب آپ نے کہا کہ میں پی ایم ہاؤس کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہا ہوں, بہت اچھی بات تھی, سب نے بہت پسند کیا, لیکن ایک عام آدمی جو ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہا تھا وہ اس میں بھی ابھی اگر صحیح طریقے سے نہیں رہ سکے گا, اس کا بجلی کا بل نہیں دے سکے گا, گیس کا بل نہیں دے سکے گا, وہ اپنے موٹر بائک میں پیٹرول نہیں ڈلوا سکے گا. وہ ابھی میرے پاس لوگ آتے ہیں, آپ یقین کریں وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ پینشن کے ساتھ اپنی پینشن کی رسید اور اپنے بجلی کا بل ساتھ لے کر آئے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ہم بچوں کو کس طرح. تو بڑی امید ہے اور تھی موجودہ حکومت کے ساتھ کہ ان کی ایک اچھی ٹیم. میں کئی چیزیں جو دیکھتے ہیں ہم سوشل میڈیا بہت نے ہی پی ٹی آئی کو بنایا اور پاکستان کے میڈیا نے ہی پی ٹی آئی کو بنایا, لیکن اب جو چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر, اور میں اس کے بارے میں یہاں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس وقت ہم ایک قومی یکجہتی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس قومی یکجہتی کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے, اور اس پہ بھی اگر آپ آگے کوئی سوال پوچھیں گے تو میں اس سیکورٹی کاؤنسل کی جو آپ نے بات کی ہے اس کا بھی تھوڑا ذکر کرنا چاہوں گا, کشمیر کے بارے میں بھی تھوڑا ذکر کرنا چاہوں گا. میں بالکل اس کے اوپر آپ سے سوال کروں گا, میں اپنے ساتھیوں سے بھی کام کروں گا. امپورٹنٹ خبر آپ کو دیتا ہوں اور وہ ہے آپ کے اس کے بعد بریک پہ جاتا ہوں اور پھر اپنے مہمانوں کی طرف آتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ خسارے میں ادارہ جو چلا گیا ہے, سب سے زیادہ خسارے میں پی آئی اے تھا نا, اسٹیل مل تھی. اب کون سا ہے پتہ ہے؟ وہ مراد سعید صاحب کی وزارت میں این ایچ اے ہے جو سب سے زیادہ خسارے میں چلا گیا. آج ہی میں نے پڑھا ہے, یہ خبر کس حد تک صحیح ہے لیکن میں نے پڑھا ہے اور ایک اہم اخبار میں پڑھا ہے, ایک اہم ریلائبل سورس کے تحت یہ خبر دے رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت خسارے میں جو ادارہ چلا گیا ہے اس موجودہ حکومت میں وہ مراد سعید صاحب کی آپ کی وزارت میں, جنہیں اسٹیٹ منسٹر سے فیڈرل منسٹر اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے اس ادارے میں 4 چاند لگا دیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میرے احمد جواد صاحب مرکزی سیکرٹری اطلاعات بڑی ریگارڈز کرتے ہیں ایسے لوگوں کا جو ورکر لیول سے اوپر آتے ہیں. احمد جواد صاحب آپ نے ایک چائنیز کا حوالہ تو دیا, میں میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن میں چند باتیں ضرور رکھنا چاہوں گا اور اس پہ ایک سوال آپ سے ضرور رکھنا چاہوں گا سی پیک کے حوالے سے کہ دیکھیں سینٹ کی اسپیشل کمیٹی ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, اس میں خسرو بختیار صاحب جو ہیں وہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں اور اس کمیٹی میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے, اس میں چائنیز بھی موجود ہوتے ہیں اور اس میں حکومت کے ایلیمنٹس بھی موجود ہوتے ہیں, اور یہ پیج میرے پاس پڑا ہے, کہیں تو پورا پڑھ دوں پروگرام میں ٹائم نکل جائے گا, جس میں یہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ جی کام بہت سست ہو گئے ہیں. دوسرا اس سے بھی زیادہ اہم, میں کسی دوسرے کی بات نہیں اپنے ملک کے وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ کوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک اسپیشل میٹنگ کی اس کے اوپر, اور اس اسپیشل میٹنگ میں انہوں نے اس بنیاد پر سختی کا یعنی بہت سختی سے اس بات کی انہوں نے غصہ کیا اس پر کہ یہ جو کام سست ہو گیا ہے اس پر انہوں نے ایک اسپیشل کمیٹی بھی بنا دی ہے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اور 2014 سے یہ شروع ہوا تھا اور 9 اکنامک زون بننا تھا اور 2019 ہے اور ایک اکنامک زون بھی نہیں بنا اور نہ بنا ہی نہیں ہے تو فنکشنل کیا ہوگا. میں بہت کچھ بول سکتا ہوں لیکن میں اس وقت ایک سوال آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں اور میرے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے, مختصر چاہوں گا کہ سر کیا آپ اس بات کو ایز اے حکومت کے ریپرزنٹیٹیو ہمیں بتائیں گے جو اس وقت بات آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کو سی پیک کا سارا لون ڈاکومنٹس حساس ڈاکومنٹس حکومت نے دے دیا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ میرے پاس ہے اور ایک بہت اہم
پریس کانفرنس میں ٹریزا ڈیبن جو آپ کے آئی ایم ایف کی آفیشیل ریپرزینٹیو ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے. تو کیا آپ مانیں گے کہ آپ نے سارا آفیشیل ڈاکومنٹس آئی ایم ایف کا سی پیک لون کا دے دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب تقریباً پچھلے 25 سے 26 منٹ آپ کو شامل کر کے 3 پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے بھی آپ نے بٹھائے ہیں. پچھلے 25 سے 26 منٹ آپ نے بہت سارے سوالات ریز کیے ہیں, ان نمائندوں نے بھی کیے ہیں. میں سب سے پہلے ان سوالات کا جواب دینا چاہوں گا کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ حکومت کا نقطہ نظر سننا چاہیں گے کہ جو سوالات جو یہاں پہ اپوزیشن کے لیڈرز نے اٹھائے ہیں میں ان سوالات کا پہلے جواب دوں گا. میرا سب سے پہلے کویسچن یہ ہے کہ آپ نے اور آپ کے ساتھ یہ جو نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک سوال ریز کیا جی کہ گورنمنٹ نے 82 پیجز کا ایک ڈاکومنٹ ایشو کی ہے اور اس میں اپنی اچیومنٹس لکھی ہیں, لیکن آپ میں سے کسی نے یہ 84 پیجز کے ڈاکومنٹ میں آپ نے کوئی ایسا فیکٹ یا فگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. ہم نے تو پیش کر دیا نا بلیک اینڈ وائٹ میں, تو آپ بتائیں نا کہ اس میں غلط کیا ہے. ہم نے تو اپنی اچیومنٹس جو ہیں وہ کوئی ہوا میں نہیں پھینکی, ہم نے تو آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. سزا دیں سر, اگر انہوں نے نہیں دیا تو سزا کیوں نہیں دینا؟ قرضے کی بات میں آپ سے جو اس وقت جیل میں ہیں ان کو سزا دینا اگر وہ ڈاکومنٹس نہیں پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ کرپٹ لوگ ہیں, ان کے سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو میرا خیال ہے کہ جو بھی اس ملک میں ایک جوڈیشل سسٹم ہے, جو بھی ایک کرمنل کو یا ایک کرپٹ کو سزا کی طرف لے جانے کا جو پروسیس ہے, جو لیگل اس کا روڈ میپ ہے, آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس میں کس طرح سے سزا دی جاتی ہے. پاناما کیس جو ہے, پھر ویٹ کریں نا. نہیں جواد صاحب, پھر ویٹ کریں. یہ الزامات دیکھیں, میں آپ سے دیکھیں میری بات, آپ کہہ رہے ہیں ویٹ کریں. جب عمران خان کے اوپر سپریم کورٹ میں کیس کیا کوئی پروف نہیں ہوا تھا, تمام طرح کے سوالات تھے, ہم نے ہر سوال کا جواب دیا. ہم کیوں ویٹ کریں؟ اکبر بابر والے کے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اکبر ایس بابر کا ایک فنڈنگ کا کیس الیکشن کمیشن میں ہے, برسوں سے ویٹ کر رہا ہے. ایک ہے سر فنڈنگ کا کیس, جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے, مہربانی کر کے, بہت مہربانی کر کے اس فنڈنگ کے کیس کو حتمی اس کا فیصلہ کروا دیں سر. بہت بڑی بات ہوگی آپ کی طرف سے. ڈاکٹر صاحب حکومت کیسے عدالتوں سے فیصلے کروا سکتی ہے؟ یہ تو عدالتوں کا کام ہے. پھر ویٹ کریں نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. یہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ کیس ہے کہ جو کہ نواز شریف کی گورنمنٹ میں 5 سال چلتا رہا ہے. کیا نواز شریف کی گورنمنٹ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دور میں بھی آپ یہ سر, یہی بہت اچھی بات ہے سر, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ آپ نے لوگوں کو, جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے, جو کرپٹ لوگ ہیں, وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے, کچھ جیل میں ہیں, ویٹ کرتے ہیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے, سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. ابھی پہلے سے تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, جو کچھ بھی. میں نے جو سوال پوچھا تھا, کیونکہ مجھے اپنے اور مہمانوں کو ٹائم نہیں ہے, کیا آپ یہ مجھے آج آفیشیلی بتائیں گے سر کہ یہ جو لون ڈاکومنٹس کا یہ ذکر کر رہی ہیں, وہ سارا لون ڈاکومنٹ سی پیک کا آپ نے آئی ایم ایف کو دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ بس اتنا سا بتا دیں سر. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, سی پیک کے حوالے سے میں نے آپ کو چائنیز کی ایک آفیشل جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو میں نے بتا دی ہے, اور سی پیک کے حوالے سے اگر کوئی ایسے اکنامک فیکٹس جو کہ آپ ہاں یا نہیں میں جواب دے دیں, بس کافی ہے. دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی ریکوائرمنٹ یا پری ریکوزٹس ہوں گے یقیناً وہ پیش کیے گئے ہوں گے, لیکن میرے پاس اس قسم کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ہم نے سی پیک کے سارے ڈاکومنٹ جو کہ اس ملک کے لیے کانفیڈینشیل ہوں گے وہ ہم نے ان کے ساتھ شیئر کیے. کوئی ایسی انفارمیشن یا کنفرمیشن. بہت شکریہ, بہت شکریہ جواد صاحب. جی میں آتا ہوں شیخ وقاص صاحب, کیا کہتے ہیں شیخ وقاص صاحب؟ یہ سی پیک سست پڑا ہوا ہے, 9 اکنامک زون ہے جو اصل میں پاکستان کا معاشی سب اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے,
لیکن سر کام ہی نہیں ہے, سست ہو گیا ہے. چائنا ناراض ہے اسی بنیاد پہ, یہ کہتے ہیں آفیشیل ڈاکومنٹس سارا ہمیں مل چکا ہے. ٹریزا ڈیبن کہہ رہی ہیں, یہ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں دیا. نہیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ کہ پہلے تو میں اپنے بھائی احمد جواد کو یہ بتاؤں سر کہ تھوڑا سا مختصر, سر تھوڑا سا مختصر. ہاں انہوں نے کہا جی تینوں پارٹیاں سیاسی, میرا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں, یہ ذرا اس کو تھوڑا کلیئر کر دیں. دوسرا, میرے بھائی نے وہ جو بھی 25 منٹ 26 منٹ میں ہم تینوں نے باتیں کی ہیں مہنگائی کے حوالے سے, اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. کاؤنٹر ایک انہوں نے یہاں پہ کر دی ہے, تو ہمارے بھی کسی سوال کا جواب یا کسی آبزرویشن کا کوئی جواب ہے میرے عزیز نے نہیں کیا. حکومت ہے, ان کو جواب دینا چاہیے. اگلی بات جس کا آپ نے ذکر کیا تھا, وہ بالکل وہ جو خاتون ڈیزنی ہے وہ بالکل کہہ چکی ہے آن ریکارڈ. میں نے انٹرویو خود سنے ہیں, ویڈیو آڈیو, اخبار کی اسٹیٹمنٹ, انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہر چیز ہمارے ساتھ کیا. میرے عزیز احمد جواد صاحب میری پہلے سوچتے رہے ہیں, پھر بیچ میں کوئی تھوڑا کہہ دیا, ہو سکتا ہے کر لی ہو. میں اگلے دن یا نہ کی ہو, اگلے دن ایک ان کے اپنے منسٹر کا میں نے خود انٹرویو کیا, منسٹر کشمیر افیئرس کا. وہ تو مان گیا کہ کر لی ہے. جو متعلقہ منسٹر ہے وہ جو ہے خسرو, وہ 3 دفعہ وہ تو مانتا ہی نہیں ہے, حکومت آفیشلی مانتی ہی نہیں ہے. چائنیز کا سیکورٹی کاؤنسل کے اندر صرف لداخ کے اوپر زور دینا, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ چائنیز آپ سے خوش کوئی نہیں ہے. لداخ کا کلیم تو وہ شروع سے اپنے حوالے سے رکھتے رہے ہیں. پاکستان کی ڈپلومیسی کا اس کے اوپر کوئی کمال کوئی نہیں ہے, نہ پاکستان کی حکومت کا. وہ شروع سے اپنا ایک کلیم اس پہ رکھتے ہیں. انہوں نے اپنے کلیم کے حوالے سے بات کی, آپ کی سپورٹ سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے ابھی یہ سیکورٹی کاؤنسل والے حوالے سے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ بالکل آپ میرے بھائی احمد جواد صاحب وہ ایک بات ایک بیان دے کے آ رہے ہیں. مجھے چائنیز اخباروں میں, واشنگٹن پوسٹ میں, نیو یارک ٹائمز میں چائنیز کے حوالے سے 50 آرٹیکل ایسے چھپ چکے ہیں, اس وقت موجود ہیں. میں اگر وہاں ہوتا آپ کے پاس تو میں شاید آپ سے شیئر کر لیتا, جہاں بالکل انہوں نے اپنا ڈسپلیجر جو ہے وہ شو کیا ہے. آپ کی جو امریکہ سے جو ایک کام کاج کی نئی قربت گناہ لذت, اور دوسرا جو آپ کی ڈاکومنٹ شیئرنگ ہے, دے آر ناٹ ہیپی. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے لیے ایک لمحہ فکر کیا ہے کہ معیشت ایک طرف بہت بڑا گوئنگ ڈاؤن ٹو دا ڈرین. پلیز بہت بڑا, کیونکہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے میں نے, پھر مہمانوں کی طرف آنا ہے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی میں آتا ہوں جناب اعجاز الحق صاحب. اعجاز الحق صاحب, یہ اندر کی خبر تو آ گئی ہے جو ہم بہت شور کر رہے تھے کہ ہم نے بڑا تیر مار دیا. کیا کیا سر, یہ امریکہ کچھ اور آپ کو بتاتا ہے, اندر کچھ اور کام کر رہا ہے, وہ فرانس, اس کے علاوہ روس بیچارہ بائی لیٹرل بولتا ہے, باقی جو ہے یہ صورتحال ہے سر جو میں نے ابھی بتایا ہے. کیا کہیں گے سر کشمیر کے اوپر پاکستان, اور ہمارے پرائم منسٹر صرف ٹویٹر پہ ہیں, اور وزیر خارجہ جس کو پوری دنیا میں جانا چاہیے اس وقت, وہ ٹی وی میں انٹرویو دے رہے ہیں سر. ڈاکٹر صاحب, میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی. سب سے پہلے تو میں جواد صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان مسلم لیگ ضیاء جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کولیشن میں تھی الیکشنز کے دوران بھی, تو اپوزیشن پارٹی ہم ابھی بھی نہیں ہے. کوشش یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ چلے, لیکن اگر کہیں یہ غلطی کریں گے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں بتائیں. پہلی بات تو میں یہ اس سے پہلے کہ ادھر آؤں جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو 84 پیجز آئے ہیں اس میں کوئی ایسا ہارڈ فیکٹس اینڈ فگرز نہیں دیے ہوئے. ہر ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا کہ اپنی کارکردگی بتائیں, اور انہوں نے پھر اپنے کلیدے جو ہیں وہ آسمان سے جوڑنے کی کوشش کی. اس میں کوئی فیکٹس اینڈ فگرز نہیں دیے ہوئے جس کو کہ ہم ٹیلی کر کے کہہ سکیں کہ جی کل فلاں ڈپارٹمنٹ اس جگہ پہ تھا اور آج اس جگہ سے اتنا اوپر جا چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی سیکورٹی کاؤنسل کے اندر کیا ہوا, ایک خبر ضرور سرکولیٹ کر رہی ہے, مجھے معلوم نہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو شاید آپ کے ساتھ ہی پروگرام میں میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اس دن جس دن یہ مودی نے کیا تھا اس سے اگلے دن خان صاحب کو جہاز پکڑنا چاہیے تھا اور سب سے پہلے P5 ممالک میں جانا چاہیے تھا خود, اور اپنے فارن منسٹر کو اور ایک ٹیم کو بھیجنا چاہیے تھا جو جا کر GCC کے ملکوں میں ملتی.
اب آج دیکھ لیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہم سن رہے ہیں, جو بیانات ہمارے قریبی دوستوں سے آ رہے ہیں, کیا یہ ہمارا ڈپلومیٹک کہیں کمزوری ہے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو مطلب آپ کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوئے تھے کہ ہائر دین ہمالیہ اینڈ ڈیپر دین دا ڈیپسٹ اوشن ان دا ورلڈ جو کہا جاتا تھا, اینڈ سویٹر دین دا سویٹسٹ آف ہنیز, تو کیا وہ آج آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا وہ آپ کے دشمنوں کو گلے لگا رہے ہیں؟ کیا ان کو کوئی ہائیسٹ اپنے ایوارڈز دے رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کیوں نہیں ہم ابھی تک OIC کو متحرک نہیں کر سکے؟ ٹھیک ہے, ٹرکی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا, ٹرکی چیئرمین ہے OIC کا, ان کو کہنا کم سے کم سارے فورن منسٹرز کو بلائیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے ساتھ کون ہے اور ہمارے خلاف کون ہے. سب سے بڑی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کشمیری نہ تو 370 کی پرواہ کرتے ہیں, نہ 35A کی کرتے ہیں, نہ وہ سیکورٹی کاؤنسل کی طرف سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ تیسری جنریشن ہے جو لڑ رہی ہے. وہ فقط اگر کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں نے آج ایک سوال پوچھا تھا ٹویٹر پہ, ڈاکٹر صاحب میں آپ کے سامنے, شاید آپ نے بھی دیکھا ہو اسے. میں نے یہ کہا تھا کہ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دونوں کو ٹیلی فون کیا ہے اس میں مودی نے کہا کہ پاکستان جو ہے اس کا ریٹرک جو ہے کشمیر کے بارے میں بڑا سخت ہے, اور پھر ایک جگہ یہ بھی آیا کہ اس نے پاکستان کو کال کر کے ہمارے خان صاحب سے جو بات کی پرائم منسٹر صاحب سے, تو اس نے کہا آپ اپنے ریٹرک کو تھوڑا سا میلو ڈاؤن کریں. تو اس وقت تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا پیغام اور حوصلہ بلند کریں ان کشمیریوں کا جن کے اوپر 8-9 لاکھ فوج لا کر کھڑی کر دی گئی ہے. اس سے پہلے 7 کشمیریوں پہ ایک فوجی ان کا ہوا کرتا تھا. وہاں پہ جس قسم کا ظلم ہو رہا ہے, دیکھیں آج کرفیو کو کتنے دن ہو گئے, کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, دوائیاں نہیں ہے, اسپتال بند ہیں, دکانیں بند ہیں, کیسے وہ لوگ کھا رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے جب میں یہ بات کرتا ہوں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری کشمیر کمیٹی کیا کر رہی ہے؟ ہماری پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے؟ ایک ریزولوشن پاس کر کے آپ آرام سے بیٹھ جائیں. تو یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی ہماری کمزوری کی ہے, اور اس کے بعد دوسرے اداروں کا سہارا لے کر آپ قوم کو یہ بتا رہے ہیں. سب ایک پیج پہ الحمدللہ ہم 22 کروڑ عوام جو ہے وہ آپ کے سپاہی ہیں, لیکن آپ اس کو لیڈ کریں اور ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک. بس ایک بات میں یہاں کہہ کر, کیونکہ ٹائم نہیں ہے, جواز صاحب کا رپلائی ضرور کروں گا. یا صاحب آج آپ حکومت میں ہیں, لیکن جب کل اپوزیشن میں تھے تو جب پروگرام ہوتا ہے تو اسی طرح کا سیٹ اپ ہوتا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, زیادہ تر اپوزیشن کی ہوتی ہیں, اور حکومت جو کہ اکیلے فیس کرتی ہے. کل نون لیگ کے کیا, پرسوں پیپلز پارٹی نے کیا, آج آپ کو فیس کرنا. یہ فارمیٹ کا حصہ ہے, ہم جان بوجھ کے کوئی نئی چیز نہیں بناتے ہیں. بہرحال موسٹ ویلکم, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم آپ کو اور مزید ٹائم دیں گے. سارے ساتھیوں کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.